بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر، حجر مطلب پتھر، اس کے رکوعات ہے 6 اور آیات ہیں 99۔ تو ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 16 آیتیں ہو جائے گی ایک رکوع میں۔ کتنی؟ مطلب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ یہ شروع مکی صورتوں میں سے شروعات والی صورتیں ہیں، تو جو شروع کی صورتیں ہوتی ہیں نا، اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، برابر؟ تقریباً چوتھی نبوت کا جو سال تھا نا، چوتھا، جب یہ نازل ہوئی۔ الف لام را، اب یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ یہ ساتھ میں بولنے کا یوں مقطعات مطلب قطع کرنے والے، یعنی توڑنے والے حروف۔ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ایک ساتھ، الر ہو یا الرا ایسے نہیں پڑھتے، الف لام را الگ الگ پڑھیں گے۔ ان کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ صرف اللہ، اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ آیتیں کتاب کی ہے۔ کیا ہے؟ کتاب کی ہے۔ کون سی کتاب ہے وہ؟ لوح محفوظ، کتاب روشن کون سی ہے؟ اور واضح روشن قرآن کی، اور پھر کہاں نازل ہو گئی؟ قرآن میں۔ اصل قرآن وہی ہے جو ہے لوح محفوظ۔ بعض اوقات کافر آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کیا کریں گے؟ آرزو کرتے۔ اب یہ تو غالباً جو حشر کے میدان ہوئے گا اس کی بات ہے، یا کبھی کبھی ایسی آرزو کرتے کب؟ جب ان پہ عذاب آ جاتا ہے تو وہ کیا آرزو کرنے لگ جاتا ہے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ انہیں چھوڑ دو وہ کھائیں۔ اب اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، اب وہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لے، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ تو موت کے وقت جب اصلی آنکھ کھلے گی، اقرا، موت کے وقت جب اصلی آنکھ کھلے گی تو جب سب جان لیں گے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ ابھی قبر میں جب 3 سوال ہوئیں گے تو سوال کے جواب اگر آئیں گے نہیں تو پتہ چل جائے گا نا کہ ہم نے کیسی زندگی بتائی۔ صحیح جواب وہی دے پائے گا جس نے دین یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور تو کوئی نہیں۔ تو کافروں کا بھی ہوگا سوال جواب، وہ نہیں دے پائیں گے جواب، تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ کیا صحیح تھا۔ ابھی کیا کر رہے ہو؟ اللہ ان کو مہلت دے رہا، کھاؤ پیو جو کرنا کرو، لیکن جیسے موت آئے گی ویسے پتہ چل جائے گا۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا، یعنی ٹائم اللہ نے دے دیا تھا۔ جیسے مکہ والوں کو کتنا ٹائم دے دیا تھا؟ جب تک نبی مکہ میں رہے 13 برس، جب تک ان کے اوپر کوئی مصیبت ایسی آئی، اور جیسے ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد شروع ہو گئی ان پہ مصیبتیں آنی۔ اور سن 8 ہجری سے لے کے چلو 9 ہجری، پورے عرب سے ہی کافر غائب ہو گئے۔ کتنے؟ خالی مکہ سے نہیں، پورے عرب سے ہی غائب ہو گئے۔ تو اللہ نے جو وقت مقرر کیا کافر وہاں تک فائدہ، تو یہاں کے بھی ہندوستان کے بھی کافروں کا کب تک وقت مقرر ہے؟ جب تک اللہ نے کر دیا ہے۔ جس دن اللہ کا وقت آ جائے گا اس دن یہ سب دکھیں گے نہیں۔ نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقررہ وقت سے، اور نہ وہ پیچھے رہتی ہے۔ مطلب وقت جب آئے گا تب آئے گا، نہ اس کے پہلے ختم ہوتی ہے نہ بعد میں رہتی ہے۔ اور وہ کافر بولے، اے وہ شخص، اب یہ اللہ کے نبی کو چڑھاتے تھے، برے برے الفاظ سے بلاتے تھے، تو ان کے قول اللہ نقل کر رہا ہے کہ ایسا برا بھلا بولتے کافر۔ تو کیا بولے؟ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، بے شک تو دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ، کیا بولتے تھے؟ دیوانہ کس کو بولتے ہیں؟ پاگل کو۔ تو ایسے الزام لگا دیتے۔ اب یہ 2 ٹائپ کے لوگ تھے، ایک صحیح میں جو برا بھلا بولتے ہی تھے، جیسے کہ ابو جہل نے، سب ابو لہب نے، لیکن کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی فکر کرتے تھے۔ بولے اب ایسا تھوڑی ہوتا، کوئی فرشتہ آ گیا وہاں عبادت کر رہے تھے نا ایسا۔ لیکن کچھ لوگ فکر کے مارے بھی بولتے تھے کہ بھئی لگتا ہے صحیح میں ان کا ایسی باتیں کرتے، تو بولے یہ تو پہلے تو صحیح تھے، کبھی ایسی بات کری نہیں انہوں نے۔ اب نبوت جب ملی، جب اللہ کا حکم ہوا، تبھی لوگوں میں دعوت دینے نکلے۔ تو کچھ لوگ تھوڑے سے فکر مند تھے، ان کے جو رشتے دار تھے، باقی تو سب برا بھلا بولتے تھے۔
اور برے بھلے میں بہت سارے الفاظ الگ الگ نکال کے بولے جادوگر ہے، دیوانہ ہے، اب برا ہے دوسرا جھوٹے ہو، یا چالاک ہے، یا بادشاہ چاہتا ہے، ایسی باتیں تو وہ نہیں بول سکتے تھے، کیونکہ جانتے تھے بچپن سے کیسے ہے محمد۔ تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ وہی بات ہوتی ہے کہ وہ ایسی بات مانگتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ سب صحیح صحیح بات بتا رہے ہیں، ان کا دل مان بھی رہا ہے کہ ہاں قرآن صحیح ہے اور ہم ایمان لے آئے، لیکن کافر ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ فرشتے تو نبیوں کو دکھ رہے، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو فرشتوں کو کیوں نہیں دکھا دیتا؟ ہم کو دکھا، فرشتے آتے ہیں نا تمہارے پاس تو اترتے کیسے ہیں، آسمان سے کیسے قرآن لے کے آتے، ہم کو دکھاؤ۔ ایسے الگ الگ وہ ثبوت مانگتے تھے۔ ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ اس وقت مہلت نہ دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو حق بتایا اللہ نے، وہ حق کیا ہے؟ یعنی قرآن بھی حق ہی ہے، قرآن کے ساتھ بھی فرشتے نازل، یہاں پہ حق ہے اللہ کا عذاب۔ جب لوط علیہ السلام پر وہ فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تھے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہوئے آئے، اسحاق کی خوشخبری دیتے ہوئے، تو جب آئے تھے تب بھی وہ عذاب لے کر آ گئے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ جب فرشتے اتریں گے تو حق کے ساتھ یعنی عذاب کے ساتھ اتریں گے، اور پھر ان کافروں کو مہلت نہیں دی جائے گی جو یہ اتنے اتر رہے اور ایسے ایسے دعوے کر رہے اور اتنے مطلب مذاقیں بنا رہے نبی کی۔ بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہے۔ دو باتیں اللہ سمجھاتا ہے اس میں، کیا؟ پہلا، قرآن یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی اللہ نے نازل کیا، اس کے پہلے جو 3 کتابیں بڑھی وہ بھی اللہ نے نازل کی، اور جتنے صحیفے آدم علیہ السلام سے لے کر نازل ہوئے وہ سب بھی اللہ نے ہی نازل کیے، لیکن کسی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، کیونکہ وہ سارے کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ منسوخ ہو گئے۔ لیکن قرآن شریف کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے، اس میں رد و بدل بھی ہو گیا، پھر بدل کر دیا کافروں نے، یعنی یہودیوں نے، نصرانیوں نے، اور بھی پچھلے جو قومیں گزری انہوں نے، لیکن قرآن کی اللہ نے ذمہ داری لے گی۔ ابھی 1450 سال ہونا ہے، جو قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا وہی قرآن ابھی ہے، جیسا اس وقت پڑھا جاتا تھا سلنگ کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران، ایسے، تو وہ جو 114 صورتیں تو 114 صورتیں وہی ہے، تو اللہ نے نگہبان ہے، تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، یہ اور کسی قرآن جو نازل ہوا اس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا۔ اب اس کے بارے میں اور بھی ہے، ختم نبوت کی نے پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے، یہ اسی خالی ایک آیت پہ، لیکن وہ بعد میں تم کو لنک بھیج دوں گا میں انشاءاللہ۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس سے استہزاء کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ استہزاء، مطلب نبی تو جب بھی آتے تھے اور قوم ایسی حرکت کرتی تھی، نبیوں سے ایسے ایسے الٹے سیدھے سوال پوچھتی تھی۔ اب نبی کیا بتاتے؟ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو اور برے کام مت کرو، اچھے کام کرو، اب ایسا تم کرو گے تو اللہ تم کو جنت دے دے گا۔ یہ سیدھی سیدھی سمپل بات ہے، اس میں کوئی جادوگری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معجزہ ہر بار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اونٹنی والا معجزہ بتایا تھا صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کوئی ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، جو ایمان لانے والے تھے وہ یوں بھی لاتے، اونٹنے کا معجزہ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ایمان لایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزے دکھا دیے، موسیٰ علیہ السلام نے اتنے دکھا دیے، پھر بھی ان کی قوم نافرمانی پہ نافرمانی کر دی آ رہی، تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو دوسری امتوں جس پہ بھی رسول ہے ان کے مطلب نبیوں کو بھی حیران کرتی تھی امت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اسے ڈال دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ کس کو ڈال دیتے ہیں؟ جو مجرم کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ جو پکے کافر ہے، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ خود ہی ان پہ لعنت کر دیتا ہے، اور یہ پہلوں کی رسم پڑ چکی، مطلب پہلے بھی ایسے لوگ ہوتے تھے، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے، جن پہ اللہ کی مہر لگ گئی ہے، جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر ہم
ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دے اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے رہے، یعنی آسمان کے اوپر کی جو غیب کی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں اور باقی اور بھی چیزیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دے اور یہ دیکھتے رہے سب کچھ، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہی کہیں گے کہ اس کے سوا نہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی، ہماری نظر بندی کر دی، کیا کرے؟ نظر باندھ دی گئی، کوئی جادو کر دیا ہے، بلکہ ہم سحر جہد ہے یا جدہ ہے، مطلب کہ ہم پہ جادو کر دیا انہوں نے۔ کتنا بھی بڑا معجزہ دکھا دو یا کچھ بھی دکھا دو، جس کے بہانہ بنانا ہوتا ہے اور ایمان نہیں لانا ہوتا ہے، وہ ایسے بہانے بنا لیتا ہے۔ یہ ایک رکوع مکمل ہوا، اب دوسرا رکوع۔ اور یقیناً ہم نے آسمانوں میں برج بنائے۔ اب یہ برج کیا ہے؟ یہ کوئی ہتھیار ہے کہ کوئی چیز ہے؟ اب یہ ایسی آیتیں ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں متشابہات، مطلب جو سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کو ابھی ہم چھوڑے رکھتے ہیں، جب وقت آئے گا اللہ سمجھا دے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہے، جو غیب کی باتیں ہوتی جو نہیں آتی، جیسے ابھی آگے آئے گا۔ اور اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، کیا کر دی؟ زینت دی۔ اب یہ کون سی کیا چیز ہے یہ اللہ جانے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی، جو چیز ہے اس سے کس کی حفاظت کری؟ کس سے حفاظت کری ہے؟ جناتوں سے۔ اب یہاں شیطانوں کا مراد دیکھو، شیطان بھی اصل میں کیا ہے؟ جناتی ہے نا، عزازیل۔ بڑا شیطان کا کیا ہے؟ بھول گئے؟ تو عزازیل ہے، وہ بھی کیا تھا؟ جناتی تھا۔ شیطان اس کا لقب بن جاتا ہے۔ ابھی بھی کتنے اتنے جنات گھوم رہے ہیں جو اس کی ٹولے میں لوگوں کو حیران کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اتنا پاور ہوتا ہے ان جناتوں میں، جو ابھی آگے آئے گا دیکھو۔ مگر جو چوری کر کے چوری سے سن لے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو فرشتے وہاں پہ کیا ہے؟ نگہبان ہے، تو یہ آسمان سے باہر جا سکتے نہیں ہیں۔ اب وہ تو بہت بڑی سولار سسٹم کی ایک وہی میں نے جیسے بتایا، اس پہ بھی بیان ہے، تقریباً آدھی گھنٹے کا تو ہو ہی جائے، تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی ہوگا تو بھیج دیں گے۔ تو ہوتا ہے نارملی یوں کہ جناتوں کی رسائی صرف اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، دوسرے گرہوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ جو آسمان بتایا وہ آسمان کے قریب بھی چلے جاتے ہیں، جو یہ جگہ بتائی ہے برج بنائے۔ اور فرشتے ان کے اوپر ٹوٹتے تارے، ہم اس کا نام کیا لے لیں گے؟ ٹوٹے ہوئے تارے، جو ایسٹرائڈ اپنے وہ بولتے ہیں، وہ یا کوئی اور چیز ہے جو چمکتا ہوا شعلہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں، تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس پر پہاڑ رکھے اور اس میں ہر چیز مناسب اگائی۔ کس میں اگائی؟ زمین میں، پہاڑ میں نہیں۔ اب پہاڑ جو رکھ دی اللہ نے، تو ٹیکٹونک پلیٹ جانتے ہو؟ ٹیکٹونک پلیٹ کیا ہوتی ہے؟ ایکچولی میں جو زمین ہم جو کھود رہے ہیں، جو کھیتی کے لیے یا گھر بنانے کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کھدان ہوتی بڑی بڑی، اس میں سے الگ الگ لوکھن، الگ الگ میٹل نے سب نکلتے، ہیرے بھی نکلتے ہیں، پھر زمین کے اندر اور سرنگ کھودتے ہیں۔ تو یہ جو زمین ہے نا، یہ تو پپڑی ہے۔ کیا ہے؟ پپڑی، زمین کی پپڑی کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، تو وہ بہت جاڑی ہے ہمارے حساب سے تو، لیکن وہ کس پہ تیر رہی ہے؟ لاوے پہ۔ کس پہ؟ جو جوالا مکھی میں سے نکلتا ہے، کبھی کبھی پتہ چلتا ہے نا۔ تو اس کو ٹھہراؤ کے لیے اللہ نے پہاڑ بنائے کہ یہ تیرتی نہ رہے، کیونکہ اگر یہ تیرتی رہے گی نا تو ہم یہاں پہ جی سکتے نہیں ہے، گریویٹی ہل جائے گی، کچھ چیز اگے گی نہیں، بار بار جوالا مکھی پھٹ کے بہت سارے لاوے باہر آ جائیں گے۔ تو اس کو جمانے کے لیے یہ کھوٹے بنائے۔ کون سے؟ پہاڑ۔ جتنے بھاری بھاری پہاڑ ہے تو یہ زمینوں کو جوڑے رکھتے ہیں اور ہلنے دیتے نہیں ہیں، ایسا اللہ سمجھا رہا ہے۔ اور الگ الگ چیزیں اللہ نے الگ الگ نعمت اگائی زمین میں۔ اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی روٹی کے سامان بنائے، اور اس کے لیے بھی جسے تم رزق دینے والے نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس میں چیز رکھ دی، میں نے بتایا تھا پہلے بھی، تین چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پھل ہوتے ہیں، پھر جڑی بوٹیاں ہوتی ہے، پھر مسالے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مطلب کھانا ہے، کھانے کو ذائقہ دینا ہے تو مسالے بھی اللہ نے اگا دیے۔ اور اگر کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی دوائی جو نکلتی ہے، وہ دوائی کے الگ الگ جڑی بوٹی کے پودے بھی اللہ نے اگا دیے۔
ہر جھاڑ ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے جھاڑ ہوتے ہیں، اس کی ایک رال ہوتی ہے جو اس کے اندر سے چکنا چکنا رال نکلتی ہے، جس کو گوند بھی کہتے ہیں. تو ہر ایک جھاڑ کے جو گوند ہوتا ہے اس کا فائدہ الگ ہوتا ہے. ہر ایک جڑی بوٹی جو ہوتا ہے اس کا پھل کا فائدہ الگ ہوتا ہے، پھول کا فائدہ الگ ہوتا ہے، پتے کا فائدہ الگ ہوتا ہے. تو یہ سب ہمارے لیے اللہ نے کیا کرا؟ اگا دیا ہے، اور وہ بھان دیا اللہ نے، وہ سب اس میں سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں. اور کوئی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے بولے اب یہ ختم ہو گیا، اب نہیں آئے گا، ختم ہو گیا اللہ نے بند کر، ایسے کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے پاس تو ہر خزانے ہیں، اور ہر خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک مناسب اندازے سے. اب یہ جو ہے ہر چیزیں نا لمیٹیڈ اللہ دیتا ہے، جتنا دینا اتنا ہی دینا ہے. بارش 12 مہینے برسے تو کیا ہوا ہے؟ سب جگہ باڑھ آ جاؤ، کوئی رہ نہیں سکتا. سمجھ، سوکھا آتا ہے، پھر بارش آتی ہے، پھر ٹھنڈی آتی ہے. تو یہ جو آتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے پوری دنیا چلتی ہے. اب بارش برسانے کا ایک نیم ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ نعمتیں جو کنٹرول کرنے والی بات ہے، تو ایک مچھلی ایسی ہے جو بار بار انڈے دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بار بار انڈے دیتی ہے. اگر وہ انڈے دوسرے جانور نہ کھائے، یا ہر انڈے میں سے ہر مچھلی نکلے اور وہ بھی بار بار انڈے دے، تو پوری دنیا مچھلی سے بھر جاوے. اگر وہ مچھلی کھانے والے جانور نہ ہو، یا وہ انڈے کھانے والے جانور نہ ہو، صرف ایک مچھلی ہو، اگر ایسا سبھی جانوروں کے ساتھ کر دے تو پھر تو ختم بات، چھوڑ دو. اس لیے اللہ نے کیا کرے، سب کی لمٹ باندھ دی ہے کہ ہر چیز لمٹ سے آئے گی، کہ وہ جو ہمارے لیے رحمت ہے وہ عذاب نہ بن جائے. اور ہم نے ہوائیں بھیجی پانی سے بھری ہوئی، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ ہم نے تمہیں پلایا، اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہزاروں سال سے جمع ہے، بلکہ ہاں یہ بھر لیا بھنڈار، بولا اب یہ ختم نہیں ہوگا، ایسی کوئی چیز ہے؟ ہر سال جب بارش آتی ہے اور پانی سے جو ہر سسٹم چلتا ہے پورے سال کا، تو اللہ نے کیا بنایا؟ ہر چیز نہیں آتی. کیا آتی ہے؟ نہیں. یہ سال جو گھاس کاٹ دیں گے یا بھیڑ بکریاں کھا جائے گی، وہ اگلے سال پھر نہیں آئے گی. یہ سال جو پیڑ توڑ دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے اور ہم نے ابھی بیج ڈال دیے، تو اگلے سال نہیں آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سال جو کیری یا جو بھی پھل ہم نے کھا لیے ختم کر دیے، اگلے سال پھر سے آ جائیں گے. تو یہ سائیکل اللہ چلاتا ہے، پانی کی بھی اور سارے نعمتوں کی. اور کوئی بھی چیزوں، صرف پانی ہی کہہ لو، پانی بھی ہم اسٹور کر کے اتنا سارا ایک ساتھ رکھ سکتے. ہم کو ہر سال نیا پانی چاہیے. پہلے بھی میں نے پانی کا بتایا تھا، اگر پانی ختم ہو جائے ایک سال بھی نہ برسے تو بہت ساری جانور اور سب پیڑ پودے، اور لگ بھگ چھلے اینڈ میں تو سب مر ہی جائیں گے، پوری دنیا مر جائیں گی. صرف ایک سال. اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. اب یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ اتنا بڑا فلسفی کہو یا فلسفہ کہو، اتنا بڑا اندر چھپایا ہوا ہے کہ یہ خالی یہ آیت ہے نا، اس کے اندر 5 کتابیں لکھتے ہوئے. اتنی خالی یہ اتنی سی. اب دوسری باتیں آئیں گی، میں شورٹ میں بتا دیتا ہوں. سب کچھ کس نے بنایا؟ ہم کو بھی، جناتوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، اور بھی بہت کچھ. سب کچھ اللہ نے بنایا. مارتا بھی کون ہے؟ اللہ ہی. لیکن چھلے اللہ نے بول دیا ہم ہی وارث ہیں. مطلب بچے گا کون؟ جس دن جو اللہ نے بنایا وہ سب ختم ہو جائے گا، تب بھی بچے گا چھلے کون؟ صرف اللہ. اس لیے چھلے جا کے وارث کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ حکمت ہے اتنی سی چھوٹی سی آیت کے اندر. یوں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہے. اور تحقیق ہمیں معلوم ہے تم میں سے آگے گزر جانے والے، اور تحقیق ہمیں معلوم ہے پیچھے رہ جانے والے. اب یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کا کہا جا رہا ہے. آگے کون نکلتا ہے؟ ایک تو اعمال میں آگے نکل جاتا ہے. اب ہمارے لیے بات ہو رہی کیونکہ ہم تو سب پیدائشی مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے تو کہیں نہیں گئے. بس بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا،
ماں باپ مدرسے بھیج دیتے، پھر پتہ چلنے لگ جاتی، وہی کلمے، نماز، قرآن شریف، احادیث، دعائیں، پھر آگے اور بھی بہت سارے سنتیں اور بہت سارا پورا دین معلوم چلتا ہے۔ پھر وہ جو جتنا زیادہ دینداری میں آگے جاتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو بعد میں دیندار ہوتا ہے بڑی عمر میں آ کے تو بعد میں پیچھے آگے جاتا ہے۔ لیکن خاص طور پہ یہ آیا ہے صحاباؤں کے لیے کہ مکی زندگی میں شروع میں ہی اللہ کے نبی نے جن جن کو دعوت دی، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت بلال اور بھی بہت سارے ہیں، تو وہ جو شروع میں دعوت دی نا، چپ چاپ مان لی انہوں نے، تو وہ آگے نکلنے والے، وہ ہمیشہ آگے ہی رہیں گے، جنہوں نے مکہ میں ہی ایمان لیا ایسے، اور کب؟ شروعاتی دور میں، اور جو بعد میں ایمان لائے وہ پیچھے رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی وہ خراب ہو گئے، نہیں، اللہ کے لیے ہے، لیکن آگے نکل آنے والے کون ہیں؟ جو پہلے سدھرے۔ ہمارے لیے کیا ہے ثنا؟ دھیان کا، جو پہلے سدھرے، کیا کرے؟ پہلے، جو ٹائم جتنا جائے گا وہ واپس آئے گا۔ ابھی یہ رمضان گیا تو اگلے سال تو نیا آئے گا نا، یہ رمضان واپس آئے گا، یہ سال گیا تو ہر سال، ہر گھڑی یا ہر سیکنڈ میں کہہ دوں یہ جو جا رہی ہے یہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ موت کا وقت لکھ دیا گیا، اس وقت مر جائے گا۔ تو جتنے جلدی ہو اتنے جلدی ساری برائیاں چھوڑ کر اللہ کی راہ یعنی سیدھی راہ پکڑ لو اور اس پر ہی چلتے رہو، موت کا انتظار کرو، پھر انشاءاللہ قیامت کے اللہ جنت دے دے گا۔ اور بے شک تیرا رب ہی انہیں روز قیامت جمع کرے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اب یہ کن کو جمع کرے گا؟ اللہ تو سب کو جمع کر دے گا۔ تو یہ کنکلوژن ہوا، رکوع کا کیا ہوا؟ کنکلوژن۔ اکثر رکوع کے آخر میں ایسی آیت آتی ہے اور اللہ کے نام آتے ہیں یا تعریف آتی ہے، کچھ آتی ہے، تو یہاں کتنے نام آئے اللہ کے؟ حکیم اور علیم، یعنی حکمت والا اور علم والا ہے۔ صدق اللہ۔